ایک ایسی کہانی جس نے پورے ملک کے بینکنگ نظام کی نیندیں اڑا دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے بزنس امپائر کی جو دیکھنے میں تو کسی شاندار محل جیسا تھا، لیکن حقیقت میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ آخر کیسے ایک انسان نے اتنے بڑے سسٹم کو دھوکہ دیا؟ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس خاص تجزیے کا سیدھا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے 2 مارچ 2016 کی رات، وقت ہو رہا تھا رات کے 11:30۔ دہلی ایئرپورٹ کے رن وے پر ایک پرائیویٹ جیٹ اڑان کے لیے بالکل تیار تھا۔ اندر اپنی سیٹ پر بیٹھے ایک شخص کے چہرے پر بڑی طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ وجے مالیہ تھے۔ کچھ ہی دیر میں جہاز نے اڑان بھری اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ لیکن اس مسکراہٹ اور اس خاموش اڑان کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا تھا، اور وہ راز اس ایک ہندسے میں قید ہے جسے سن کر آج بھی لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ 9,000 کروڑ روپے۔ بالکل ٹھیک سنا آپ نے، یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، بلکہ یہ عوام کا وہ پیسہ تھا جو پبلک سیکٹر بینکوں سے ادھار لیا گیا تھا، اور اسے واپس کیے بغیر ہی وہ جہاز آسمان میں غائب ہو گیا۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا ہوگا، اس شخص کی کہانی کے بالکل شروع میں، جسے کبھی کنگ آف گڈ ٹائمز کہا جاتا تھا۔ پہلا حصہ، بادشاہ کا عروج۔ آپ کو معلوم ہے، وجے مالیہ کو دولت ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد وٹھل مالیہ ایک بہت کامیاب بزنس مین تھے۔ ایک بار جب وجے نے کہا کہ وہ اپنے والد سے بھی بڑا بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو انہیں ایک بڑی کمال کی نصیحت ملی تھی۔ بزنس کو صرف بڑا نہیں، اچھا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایک ایسی نصیحت تھی جس سے بری طرح بھلا دیا گیا، کیونکہ آگے چل کر صرف سب سے بڑا بننے کی دھن نے ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا۔ ان کی ترقی کی رفتار واقعی حیران کن تھی۔ 1983 میں جب ان کی عمر محض 28 سال تھی، والد کے اچانک انتقال کے بعد پورا بزنس ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے کنگ فشر بیئر کو ایک ٹاپ برانڈ بنا دیا، لیکن پھر 2003 میں انہیں ایئر لائن انڈسٹری میں آنے کا شوق چڑھایا۔ ان کے اپنے اسسٹنٹ نے وارننگ دی کہ سر، یہ بزنس بہت رسکی ہے، کئی لوگ ڈوب چکے ہیں۔ مالیہ کا جواب تھا، جنہیں بزنس کرنا نہیں آتا وہ فیل ہوتے ہیں۔ اور پھر 2005 میں پورے گلیمر کے ساتھ کنگ فشر ایئر لائنز کا آغاز ہوا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے بڑے سراب کی طرف، جہاں سے اصل خرابی شروع ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ، ایئر لائن کا سراب۔ ذرا اس کے بزنس ماڈل کا لاجک دیکھیے۔ ایک طرف تو 5 اسٹار لگژری ہے، مطلب شاندار کھانا، ہر سیٹ کے پیچھے پرسنل ٹی وی اسکرین، VIP سروسز۔ لیکن دوسری طرف ٹکٹ کی قیمت وہ اتنی کم رکھی گئی کہ مڈل کلاس کا بندہ بھی سفر کر سکے۔ اب آپ خود سوچئے، سستے ٹکٹ پر امیروں والی سہولیات دینا، کیا یہ ماڈل کبھی بھی منافع بخش ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں، یہ تو سیدھا نقصان کا سودا تھا۔ اور مزے کی بات دیکھیے، جب کمپنی اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی تو باہر دنیا کو کیا نظر آ رہا تھا؟ 250 لگژری گاڑیاں، لندن سے لے کر نیو یارک تک شاندار محل، فارمولا 1 کی ٹیم، IPL میں اپنی کرکٹ ٹیم، اور تو اور 311 فٹ لمبی ایک عالیشان پرائیویٹ یاٹ۔ 2008 میں ان کی ذاتی دولت کا اندازہ 17,000 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ یہ چمک دمک اتنی تیز تھی کہ کسی کو اندر کی کھوکھلی بنیادیں نظر ہی نہیں آئی۔ لیکن سچائی کو آخر کب تک چھپایا جا سکتا تھا؟ تیسرا حصہ، نظر انداز کی گئی وارننگز اور قرض۔ یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے مالی دراڑیں صاف نظر آنے لگی۔ 2008 کی ایک اندرونی کہانی سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کنگ فشر کے ایک اکاؤنٹس کلرک نے جب حساب لگایا تو وہ فوراً اپنے باس یعنی چیف فائنینشیل آفیسر کے پاس گیا۔ اس نے کہا، سر، ہمیں تو ہر اڑان میں ہر ایک مسافر پر 2,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جانتے ہیں آگے سے کیا جواب ملا؟ یہ بات مالیہ صاحب کو مت بتانا، وہ ابھی ایکسپینشن یعنی کاروبار پھیلانے کے موڈ میں ہیں۔ ذرا سوچئے، سچائی کو صرف اس لیے چھپایا گیا کیونکہ آگے بڑھنے کا جنون ہر چیز پر حاوی تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ نقصان کو کنٹرول کیا جاتا، ایک اور حیرت انگیز قدم اٹھایا گیا۔ 1,800 کروڑ روپے۔ یہ رقم ایک ایسی ایئر لائن خریدنے پر اڑا دی گئی جو پہلے ہی ڈوب رہی تھی، یعنی ایئر ڈیکن۔ صرف مارکیٹ پر قبضہ جمانے کی ضد میں اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا جس نے اس پوری امپائر کی تباہی کی رفتار کو دگنا کر دیا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب حقیقت دیوار پر لکھی نظر آنے لگی۔ چوتھا حصہ، ایک خوفناک کریش۔ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران نے اس غبارے سے ساری ہوا نکال دی۔
जब दुनिया भर में माशी बहरान आया तो फ्यूल महंगा हुआ और हवाई सफ़र कम हो गया। इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक रिस्क ऑफिसर ने एक अजीब बात पकड़ी। एयरलाइन मुसलसल नए कर्जे ले रही थी, लेकिन उनका मुनाफा सिफर था। मतलब पैसा लिया तो जा रहा था, लेकिन उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर 2010 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसने तहलका मचा दिया। पता चला कि किंगफिशर पर 7,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज चढ़ चुका है। इस खबर के बाद तो जैसे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। सबसे पहले मुलाजमीन की तनख्वाहें रुकना शुरू हुई, फिर पायलट्स और कैबिन क्रू हड़ताल पर चले गए। फ्यूल कंपनियों ने बिल न मिलने पर जहाज़ों में तेल डालना बंद कर दिया। टैक्स वालों ने बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। जरा सोचें, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, उसके जहाज रनवे पर बिना तेल के खड़े थे और बिल आखिर 2012 में हुकूमत ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सब खत्म। अब यहाँ एक बहुत अहम टर्म सामने आती है जिसे समझना जरूरी है, विलफुल डिफॉल्टर। आम जबान में कहें तो ये वो शख्स है जिसके पास कर्ज वापस करने की पूरी सलाहियत है, उसकी जेब में पैसे हैं, लेकिन वो जानबूझकर पैसे वापस नहीं कर रहा, बस नियत ही नहीं है। फरवरी 2016 में इदारों ने विजय माल्या को यही डिक्लेयर कर दिया और उसी के बाद वो रात आई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, जब वो मुल्क छोड़कर निकल गए। लेकिन इनके जाने के बाद पीछे क्या बचा? 5वां हिस्सा, नताइज और अस्वाक। आइए देखते हैं कि इस सारे वाक़े ने अपने पीछे कैसी तबाही छोड़ी। आज 2026 में हमारे सामने एक बहुत ही दिल दहला देने वाला तजाद है। एक तरफ विजय माल्या हैं जो सुकून से लंदन में बैठे हैं और अपनी हवालगी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मुलाजिम हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। 7,000 से ज़्यादा लोग अचानक बेरोज़गार हो गए। कई ऐसे थे जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी के लिए पैसे जमा किए थे, सब डूब गए। और सबसे बड़ी बात, टैक्स पेयर्स के 9,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये वो पैसा था जो अवाम की फलाह पर खर्च होना था। इस वाक़ये ने बैंकिंग सिस्टम को हिला कर रख दिया और रिजर्व बैंक को अपने कवानीन सख्त करने पड़े। तो इस पूरे तज्ज़िये से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, कभी भी अपना कारोबार फैलाने के लिए इतना कर्ज मत लें जिसे उतारना नामुमकिन हो जाए। दूसरा, ऐसे बिजनेस मॉडल जो सस्ते में लग्जरी बेच रहे हों, उन पर आंख बंद करके एतबार ना करें। और तीसरा और सबसे अहम, बैंकों को किसी का ग्लैमर या बड़ा नाम देखकर लोन नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी कड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब हम इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत चुभता हुआ सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर सख्त जांच पड़ताल ही हमारी वाहिद ढाल है, तो क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम्स वाकई किसी नए किंग ऑफ गुड टाइम से पूरी तरह महफूज है? क्या कॉर्पोरेट दुनिया का गुरूर और हमारे निज़ाम की खामियां वाकई ख़त्म हो चुकी हैं? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि मालियाती शफाफियत की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई।